بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعی قربانی میں ہونے والی غلطیوں کا ایک عمومی جائزہ، یہ رسالہ ہے جس کو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں ایک معتبر اور ان کے عزیز عالم دین نے لکھا تھا۔ چنانچہ اس میں بہت ساری خامیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اجتماعی قربانی کے فریضے کو ادا کرنے والوں کی آسانی اور ان کی سہولت کے لیے جامعہ دارالعلوم کراچی میں اجتماعی قربانی کا نظم ایک مضمون ہے، اس کو نقل کیا جا رہا ہے۔ متن یہ ہے: انتظامی امور میں بہتری کی گنجائش ہر ادارے میں ہر وقت ہو سکتی ہے، البتہ یہ کہنا شاید مبالغے میں شمار نہیں ہوگا کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کا نظام الحمدللہ کم سے کم شرعی خرابیوں سے بالکل پاک ہے، کیونکہ یہاں اجتماعی قربانی کا پورا نظم سالہ سال سے ہر مرحلے پر انتہائی بااعتماد علماء کرام اور مفتیان عظام کی براہ راست نگرانی میں طے پاتا ہے اور انجام دیا جاتا ہے، جس میں نہایت باریک بینی شرعی احکامات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ قربانی کے فارم سے لے کر جانور کی خریداری تک اور ذبح سے لے کر گوشت کی تقسیم تک کے تمام مراحل میں مثالی نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ قربانی کی تمام شرائط و آداب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ نیز یہاں اجتماعی قربانی کا بنیادی مقصد خدمت خلق ہوتا ہے، نہ کہ آمدنی۔ جناب ڈاکٹر مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم چونکہ پچھلے تقریباً 35-40 سالوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں اجتماعی قربانی کے پورے نظم کی براہ راست نگرانی فرماتے رہے ہیں، لہٰذا بندے کی درخواست پر انہوں نے کافی وقت نکال کر بندے کے سامنے جامعہ میں اجتماعی قربانی کا نظم بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور سمجھایا ہے، فجزاہ اللہ تعالی خیراً، آمین۔ چنانچہ ذیل میں جامعہ دارالعلوم کراچی کا اجتماعی قربانی کا نظم غیر ضروری تفصیلات میں جائے بغیر بیان کیا جا رہا ہے۔ جن حضرات کو مزید تفصیلات مطلوب ہوں وہ جامعہ سے براہ راست رابطہ فرما سکتے ہیں۔ قربانی کا نظم۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں عام معمول یہ ہے کہ جانور پہلے سے خرید کر نہیں رکھے جاتے، بلکہ بکنگ کی آمد میں جو رقم وصول ہوتی ہے جانوروں کی خرید و فروخت اس رقم سے کی جاتی ہے۔ قربانی کے فارم پر صراحتاً شرکاء اور حصے دار صدر جامعہ دارالعلوم کراچی کو قربانی کا جانور خریدنے سے لے کر گوشت وغیرہ کی تقسیم تک کے تمام امور کی انجام دہی کا وکیل بناتے ہیں، اور اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ صدر جامعہ خود یا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے یہ امور انجام دے سکتے ہیں۔ قربانی کا فارم۔ جہاں بڑے پیمانے پر قربانی ہوتی ہو وہاں قربانی کا فارم بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ جامعہ دارالعلوم کا جو فارم ہے اس میں بھی تمام ضروری تفصیلات درج کی جاتی ہیں، جس میں شرکاء یا حصے داروں کے نام، وکالت نامہ، قربانی کا دن، گائے نمبر، حصہ نمبر، گوشت، چرم قربانی اور علی الحساب موصول ہونے والی رقم، نیز اس کے متعلق اختیارات کے علاوہ دیگر تفصیلات بھی درج ہوتی ہیں۔ قربانی کرنے والے اس فارم کو پر کر کے اس پر دستخط کر دیتے ہیں۔ قربانی کا رجسٹر۔ جب اس طرح بہت سے فارم جمع ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک رجسٹر بنا لیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر پہلے دن 200 گائے ہیں تو 200 گائے کی ایک فائل یا رجسٹر تیار ہو جاتا ہے، جس میں ہر گائے کا ایک الگ صفحہ متعین ہوتا ہے۔ اس صفحے میں اس گائے کا حصے داران اور دیگر تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر گوشت وغیرہ کے حوالے سے کوئی خاص ہدایات حصے دار دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں درج ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی حصہ دار یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا حصہ وصول کرنے کے بجائے جامعہ ہی کو دے دوں تو تحریری شکل میں یہ سب اس صفحے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ حساب کے لیے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک آدمی ان دنوں میں صرف اسی کام کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اس ایک صفحے کی تفصیلات کی پھر 3 کاپیاں تیار کی جاتی ہیں، ایک کاپی استقبالیہ کے لیے، دوسری کاپی اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے اور تیسری کاپی اس ٹیم کے لیے جو موقع پر قربانی وغیرہ کی خدمت انجام دیتی ہے۔ جانور کی قیمت اور اخراجات کا تخمینہ۔ جانور کی قیمت اور اس پر ہونے والے اخراجات کا ایک محتاط تخمینہ لگا لیا جاتا ہے۔ مثلاً گائے کے ایک حصے کی قیمت اگر 15,000 روپے رکھی گئی
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری گائے 1,05,000 کی ہوگی، کیونکہ ایک گائے میں 7 ہی حصے ہو سکتے ہیں۔ اب ایک گائے کی مد میں جو کل ملا کر 1,05,000 روپے موصول ہوئے ہیں، اس میں سے مثلاً 10,000 روپے اس گائے پر ہونے والے مختلف قسم کے اخراجات کے لیے الگ رکھ لیے جاتے ہیں، اور گائے کی خریداری کے لیے 95,000 الگ کر لیے جاتے ہیں، تاکہ ایک متوسط درجے کی صحت مند گائے اس میں خریدی جا سکے۔ گویا ایک گائے کی رقم میں 2 الگ الگ مدیں بنا دی جاتی ہیں۔ گائے کی خریداری اور اس کی تعین۔ گائے کے لیے مختص کی گئی رقم سے گائے کی خریداری کی جاتی ہے۔ جوں جوں گائے کا سودا ہو جاتا ہے، گائے بھی ترتیب نمبر والے ٹوکن لگا دیے جاتے ہیں۔ مثلاً جو گائے سب سے پہلی خریدی اس کو پہلا نمبر دیا، دوسری گائے کو دوسرا نمبر، نیز گائے کے مختلف حصوں پر دارالعلوم کی مہر بھی لگا دی جاتی ہے تاکہ پہچان باقی رہے اور یہ گائے دوسرے جانوروں میں مخلوط نہ ہو جائے۔ نیز خریداری کا باقاعدہ واؤچر بھی بنتا ہے جس پر جامعہ کے نمائندے اور بیپاری کے دستخط ہوتے ہیں، اور اگر اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کی گئی ہو تو اس کا ثبوت بھی رکھا جاتا ہے تاکہ یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ شفاف رہ سکے۔ زائد رقم کا حساب۔ اوپر بیان کردہ گائے کی خریداری اور اخراجات سے متعلق مدوں کا حساب الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر گائے کی خریداری کے لیے مخصوص کی گئی رقم سے کم قیمت میں گائے آ جائے، مثلاً 95,000 کے بجائے گائے 92,000 میں آ گئی، تو اس مد میں باقی بچ جانے والی 3,000 روپے گائے میں شریک 7 افراد میں برابر تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی رقم اخراجات کی مد میں باقی بچ جاتی ہے، مثلاً 10,000 میں سے فی گائے خرچہ صرف 8,000 کا ہوا، تو باقی بچ جانے والے 2,000 روپے کے متعلق شرکاء اور حصے داروں سے قربانی والے فارم پر پیش کی اجازت اس بات کی لی جا چکی ہوتی ہے کہ یہ رقم صدر دارالعلوم اپنی ثوابدید پر کسی بھی مصرف میں خرچ کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ رقم ان کی طرف سے دارالعلوم کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے اور اس کی باقاعدہ رسید بھی بنا دی جاتی ہے۔ لیکن عموماً اس رقم کو قربانی سے متعلق دیگر اخراجات، مثلاً قربانی کی جگہ کو ٹھیک ٹھاک کروانے یا اس کی تعمیر وغیرہ میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس مصرف میں پہلے ہی سے ہزاروں لاکھوں روپے کے اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ معمولی رقم بھی اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ نیز قربانی کے فارم میں حصے داروں کی طرف سے یہ بھی صراحت ہوتی ہے کہ اگر یہ رقم قربانی کے دن انہوں نے یا ان کے کسی نمائندے نے وصول نہ کی تو اس صورت میں بھی وہ رقم بذریعہ رسید دارالعلوم کو عطیہ کر دی جائے۔ قربانی کے دن فارم میں تفصیلات کے مطابق قربانی کی جاتی ہے، اور یہ تفصیلات قربانی کرنے والی ٹیم کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ گائے پر اس کا مخصوص نمبر بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے جس سے اس بات کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ گائے کس کی ہے یا اس گائے میں کون افراد شریک ہیں۔ شرکاء اور حصے داروں کی باقاعدہ نیت کی جاتی ہے اور ذبح کے وقت یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گائے کن افراد کی طرف سے کی جا رہی۔ قربانی وغیرہ کا پورا عمل مستند اور بااعتماد مفتیان کرام کے زیر نگرانی انجام دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی کام خلاف شرع نہ ہو۔ گوشت کی بنائی۔ جیسے ہی کوئی گائے ذبح ہوتی ہے، اس کا گوشت بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے گوشت پر اسی کے نمبر کی مزید پرچیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ کسی ایک گائے کا گوشت دوسری گائے سے خلط ملط نہ ہو پائے۔ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ گائے کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہے جس پر اس کے نمبر کی پرچی لگی ہوئی نہ ہو۔ مثلاً گائے نمبر 7 کا گوشت اگر بن رہا ہے تو اس کے پارچے، کلیجی وغیرہ سب پر اس کے نمبر کی پرچی ہوتی ہے۔ پھر جب گوشت بن جاتا ہے تو اس پورے گوشت کا ایک بار وزن کیا جاتا ہے اور اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اس گوشت کو آپس میں اچھی طرح ہلا کر مکس کیا جاتا ہے تاکہ گوشت کی تقسیم میں پورا انصاف ہو سکے۔ یہاں تک کہ بونگ جو گوشت کی عمدہ قسم شمار ہوتی ہے، اس کی بھی عموماً بوٹیاں بنا کر ہر حصے میں رکھی جاتی ہیں۔ پھر کل گوشت کے 7 حصے برابر کر کے ہر حصے کا الگ الگ وزن کیا جاتا ہے تاکہ کمی بیشی نہ ہو، ورنہ ربا لازم آئے گا جو حرام ہے۔ نیز یہاں بھی اس وزن کو لکھا جاتا ہے تاکہ ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے، اور اگر کوئی بالفرد معلومات کرنا چاہے کہ میرا جس گائے میں حصہ تھا اس کا کل وزن کتنا تھا تو اس کو بتایا جا سکے۔
گوشت کے وزن میں پائے، سری، زبان اور مغز کو شامل نہیں کیا جاتا، اور شرعاً ان چیزوں کو گوشت کے وزن میں شامل کرنا ضروری بھی نہیں، لیکن کیونکہ بہرحال یہ چیزیں بھی حصے داروں کی ملکیت ہیں، لہٰذا ان کی تقسیم اس طرح کی جاتی ہے کہ 4 حصے داروں کو تو الگ الگ 4 پائے دے دیے جاتے ہیں، باقی 3 حصوں میں سے ایک میں زبان، دوسرے میں مغز اور تیسرے میں سری رکھ دی جاتی ہے۔ اس طرح تقسیم کرنے میں احتیاط بھی زیادہ ہے اور ربا کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چرم قربانی، اب کھال باقی رہ جاتی ہے جس کے متعلق حصے داروں سے قربانی کے فارم پر ہی اجازت لے لی جاتی ہے کہ وہ دارالعلوم کے طلباء کو عطیہ ہوگی۔ نیز یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص گوشت، پیسے یا کھال وغیرہ عطیہ نہیں کرنا چاہتا تو ادارہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا، البتہ ادارے کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ قربانی کے معاملات میں سہولت کی غرض سے اپنی وضع کردہ شرائط پر ہی قربانی کی وکالت کو قبول کرے۔ یہ جامعہ دارالعلوم کراچی کا نظم ہے جو اختصار لیکن اصولی اور بنیادی تفصیلات کا ذکر کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے کی جانے والی قربانیوں کو قبول فرمائے۔